بہت سے خواتین جو میرے پاس کنسلٹیشن کے لیے آتی ہیں ان کے کچھ ضروری سوال ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کا سوال ہوتا ہے کہ حمل کے دوران وہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ حمل کو ہم 3 مرحلوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ جو پہلا مرحلہ ہے اس کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا اس کے بارے میں آج تفصیل سے بات کریں گے۔ جی میں ہوں ڈاکٹر ہیرا راشد، کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ۔ میں میاں چنوں میں اپنی گائناکالوجی کی پریکٹس کرتی ہوں۔ تو آج میں اپنی خواتین کو حمل کے پہلے 3 مہینے کے بارے میں آگاہی دینا چاہوں گی۔ تو خواتین جو سب سے بڑی اہم غلطی کرتی ہیں شروع کے دنوں میں، اگر انہیں حمل ہو جائے تو وہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے کوئی بھی ادویات کھانا پینا شروع کر دیتی ہیں، یا ایسا بھی کر جاتی ہیں کہ کوئی دوائیاں کھا رہی تھیں انہیں اچانک سے بند کر دیتی ہیں بغیر کسی مشورے کے۔ تو یہ ایک انتہائی پریشانی کی بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کو پہلے سے شوگر، بلڈ پریشر، مرگی یا تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے اور وہ حمل ہونے کے باعث اچانک سے ساری اپنی دوائیاں چھوڑ دیتی ہیں، تو ان کے اندر ان کی علامتیں بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اگر مرگی کی دوائی آپ نے اچانک سے چھوڑ دی تو آپ کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، جو کہ بچے کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوائیاں آپ نے جاری رکھنی ہوتی ہیں، بلکہ اپنے ڈاکٹر گائناکالوجسٹ کو ملنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو آگاہ کر سکیں کہ کون سی دوائی کس مقدار میں، یا پھر جو سیف ڈرگز ہیں گلر کے مسئلے، مرگی کے مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر کی، آپ کو سیف ادویات جو حمل میں ہم استعمال کروا سکتے ہیں اس پہ شفٹ کر دیتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جن کو اپنے پرانے امراض ہیں جو میں نے موٹے موٹے آپ کو بیان کیے، ان میں سے کسی کا بھی شکار ہیں تو وہ اپنی ادویات اچانک سے بالکل بھی بند نہ کریں۔ اپنے نیئر بائی گائناکالوجسٹ، اس کی ڈگری ضرور چیک کریں کہ وہ کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ ہے، اس کو وزٹ کریں۔ اور جو اگلی اہم بات ہماری خواتین غلطی کرتی ہیں، اچانک سے حمل ہوا اور اس میں کوئی بھی دوائی، نزلہ، کھانسی، بخار، پیٹ درد، سر درد، کوئی بھی دوائی کسی کی بھی مشورے سے میڈیکل اسٹور پہ جا کے لے لیتی ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ نے پہلے 3 مہینے میں کچھ غلط ادویات کھا لیں تو آپ کے بچے میں کچھ پیدائشی نقص ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بعد میں پریشان کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت سی ادویات حمل میں استعمال نہیں کی جا سکتی کیونکہ بچے کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ہر چیز بچے کی پہلے 3 مہینے میں بننا شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم آرگینوجینیسس کہتے ہیں، یعنی بچے کے اعضاء بننے کے عمل کو آرگینوجینیسس کہا جاتا ہے، جس کے دوران اگر آپ نے کوئی غلط ادویات استعمال کر لیں تو وہیں پر وہ ڈیفیکٹ بن جائے گا۔ یہ جو ہم غلط سمجھتے ہیں کہ سورج گرہن، چاند گرہن یا ہماری متس ہیں، اس کی وجہ سے بچے میں نقص ہوا، دیکھیں بہت ساری ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہماری متس ہیں۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور باقی کچھ اہم باتیں کہ خواتین کو کچھ بعض اوقات کچھ عادات ہوتی ہیں، جیسے کچھ بہت زیادہ کافی کا استعمال کرتی ہیں، گرین ٹی کا یا چائے کا استعمال کرتی ہیں، اس میں کیفین کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ 1 یا 1 سے زائد کپ کا استعمال کر رہی ہیں جس میں کیفین کے کچھ یونٹس ہوتے ہیں، 200 یونٹس، اگر آپ اس سے زیادہ یوز کر رہی ہیں تو وہ بھی آپ کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے، اور آپ کو بھی دل کی دھڑکن تیز رہنا اور بے چینی، گھبراہٹ مزید بڑھ سکتی ہے۔ تو ان تھوڑی سی عادات کو اگر آپ موڈیفائی کر لیں تو آپ شروع کے 3 مہینے میں اچھے سے اپنی لائف سٹائل کو انجوائے کر سکتی ہیں۔ اور میرا ان باکس بہت ساری خواتین کے اس سوال سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، اور اسپیسیفکلی خواتین نے پوچھا ہوتا ہے کہ وہ اناناس اور پپیتا کھا سکتی ہیں۔ تو دیکھیں شروع کے 3 مہینے میں اسے اوائڈ کرنا بہتر ہے، کیونکہ ان کے اندر یوٹرائن اسٹیمولنٹ یعنی ایسی جو اجزاء ہیں قدرتی طور پہ جو بچے دانی کو اکڑاؤ پیدا کرتی ہیں، اس کی کسی بھی ٹائم درد لا کے بچے کی ڈیلیوری کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ وہ ایسی چیزیں جن کے اندر ایسے کوئی اجزاء ہیں ان کا اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اور خاص طور پہ ہم جو جیسے اسٹریٹ فوڈس ہیں، ہماری گول گپے، دہی بلے، اچانک سے سموسے، تلی ہوئی بازاروں میں جاتی ہیں خواتین تو وہ کھا لیتی ہیں، اس سے فوڈ پوائزننگ کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حمل میں فوڈ پوائزننگ ہو جائے، ڈائریا، وامٹنگ شروع ہو جائے تو بعض اوقات وہ ان مینیجیبل کنڈیشن بن جاتی ہے، یعنی آپ کو ایمرجنسی پڑ سکتی ہے، آپ کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑ سکتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بہتر ہے کہ اوائڈ کیا جائے، اور کچا دودھ یعنی کم بوائل ہوا دودھ ہے یا پھر کچا گوشت ہے، کم پکا ہوا گوشت ہے، آپ نے پکایا اور جلدی جلدی میں کھا لیا اور وہ اچھے سے کک نہیں ہے، تو ان میں بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو کہ حمل میں بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات حمل تو کنٹینیو رہتا ہے لیکن ان سے پائے جانے والے انفیکشن بچے میں بہت سارے نقائص پیدا کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہمیں اپنی فریش فوڈ کا خیال رکھنا چاہیے، گھر میں تازہ بنا کے کھائیں، اچھے سے پکا کے کھائیں، دودھ کو ابلا ہوا استعمال کریں، اور خاص طور پہ کچے انڈے بھی نہیں کھانے چاہیے۔ کچے انڈے کو بھی فل فرائی کریں، ہاف فرائی جو کھاتے ہیں خواتین اس کو بھی اوائڈ کریں گے۔ تو یہ کچھ ضروری ہدایت ہیں جو کہ آپ کو فوڈ کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے۔
باقی آپ اپنے فریش فروٹ، ڈائٹ، جوسیز، ملک، ہر چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. جو میں نے جن باتیں آپ کو پہلے ہائی لائٹ کی ہے بس اس کا تھوڑا سا آپ خیال رکھ لیں. اور جہاں تک بات رہی ایکسرسائزز کی، تو جب آپ اپنے گائنیکالوجسٹ سے لنک ہوتے ہیں وہ آپ کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کب کب کون سی ایکسرسائزز کرنی ہے. بہتر تو ہوتا ہے کہ آپ جاگنگ، سائیکلنگ، یا پھر جیسے کہ آج کل کافی ٹرینڈ ہے پاکستان میں بھی کہ اگر اسکوٹیز چلا رہی ہیں، بائک چلا رہی ہیں، وہ بہت ہی اچھا ہے. میں موٹیویٹ کرتی ہوں کہ خواتین جو ہیں اپنے کام کاج آج کل خود کر رہی ہیں، بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں، جو کہ معاشرے اور وقت کی ضرورت ہے. لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ حاملہ ہیں تو ان چیزوں کو تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ اس سے ٹمی پہ جو پریشر پڑ سکتا ہے یا خدا نخواستہ آپ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتی ہیں. آپ کو حمل کے دوران اچانک سے چکر، الٹی متلی کی کیفیت کے باعث آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو سکتی ہیں. اسے بہتر ہے اوائڈ کریں. اور وہ کچھ ایکسرسائزز جن پہ پیٹ پہ وزن پڑتا ہے، جیسے کہ ہیوی لفٹنگ ہے، یا پھر کچھ ایسے ایکسرسائزز کے سٹیپس ہیں، ریپڈ اسٹیئرس چڑھنا، ان چیزوں کو اوائڈ کریں تاکہ آپ کو حمل میں کوئی پریشانی نہ ہو. آپ جو روٹین میں کر سکتی ہیں وہ سمپل، اگر آپ سرچ کریں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں ضرور گائیڈ کروں گی کہ کون سے ایکسرسائزز ہیں جو آپ کر سکتی ہیں، جن میں ہلکی پھلکی سی آپ کی پری نیٹل یوگا ایکسرسائزز ہیں جو بہت سیف ہیں، یا پھر لائٹ واک ہے جو آپ ہاف آور دن میں کر سکتی ہیں. ان چیزوں کا آپ کریں، اور جن چیزوں کا میں نے آپ کو احتیاط بتایا ہے بہتر ہے آپ احتیاط کریں تاکہ آپ ہیلدی مدرہڈ انجوائے کریں اور آپ ایک ہیلدی پریگنینسی سے گزر کے ایک ہیلدی بیبی آپ کی گود میں آئے.